السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 157 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی کے تعلق سے سماعت کر رہی ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے سب سے زیادہ بزرگی اور شان عطا کی ہے۔ اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی تمام چیزوں کا مقام بھی اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے بہت سارے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی سماعت کیے جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقائد سے ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تذکرۃ الانبیاء کے اس درس کو بہت ہی اطمینان و سکون، ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کریں اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں بھی یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آئیے آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور شان کے تعلق سے کچھ اہم گوشوں پر نظر ڈالیں گے، لیکن درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے میں حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے، جب آپ نے تکبیر کہی تو پھر گئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی جگہ ٹھہر جائیں۔ آپ مسجد سے نکل گئے، آپ نے غسل فرمایا، پھر تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ لی تو فرمایا، بے شک میں حالت جنابت میں تھا، غسل کرنا بھول گیا تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ سے بھول واقع ہوئی تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے، اور اس لیے کہ اگر کسی امام کو ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اسے شرم نہ آئے۔ آپ کے بھولنے میں وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کا فعل امت کے لیے سنت بن جائے، ورنہ آپ کی امت کے لیے مشائخ دوسروں کی جنابت پر بھی اطلاع رکھتے تھے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ بے شک امام الحرمین ابو المعالی ابن امام ابو محمد جوینی ایک دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے درس دے رہے تھے۔ وہاں سے صوفیاء اکرام میں سے ایک شیخ کا گزر ہوا، ان کے ساتھ ان کے احباب بھی تھے۔ وہ کسی دعوت پر جا رہے تھے۔ امام الحرمین نے دل میں خیال کیا کہ ان لوگوں کا کوئی اور کام نہیں سوائے کھانے اور رقص کرنے کے۔ وہ شیخ جب دعوت سے واپس لوٹے تو فرمانے لگے، اے فقیہ، تم کیا کہتے ہو اس شخص کے متعلق جو صبح کی نماز حالت جنابت میں پڑھا دیتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر علوم کا درس دیتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے؟ امام الحرمین کو شیخ کی بات سن کر یاد آیا کہ مجھ پر تو غسل لازم تھا لیکن میں بھول گیا۔ اس کے بعد ان کے دل میں مشائخ کے متعلق اچھا اعتقاد آ گیا، یعنی مشائخ کو صاحب کشف سمجھنے لگے۔
اس واقعے سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب مشائخ دوسروں کے حالت جنابت پر مطلع ہو سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر مطلع ہونا تو ضروری تھا، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو بھلا کر آپ کی امت کے لیے اسے سنت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر ثواب مکمل ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ زیادہ طور پر نوافل بیٹھ کر ادا فرماتی تھی۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نوافل بیٹھ کر ادا فرماتے، لیکن ثواب آپ کو کھڑے ہو کر ادا کرنے کی طرح ہی حاصل ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے حدیث بیان کی گئی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے انسان کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر رکھا تو آپ نے دیکھا اور فرمایا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہ حدیث بتائی گئی ہے کہ بے شک آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے انسان کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور آپ خود بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے کہا تو یہی ہے، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ یعنی یہ میری خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ جس طرح بھی نماز ادا کروں میرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جس حال میں بھی نماز ادا کروں وہ میرے جلوے ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر اے محبوب اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ خیال رہے کہ بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہاتھ رکھنا ادب کے خلاف ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا پاس رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے دو جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے دیے۔ ایک یہ کہ شاید آپ سے یہ طریقہ بغیر اختیار کے صادر ہوا، اور جو کام بلا اختیار صادر ہو اس میں کوئی مواخذہ نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ انہوں نے جب تعجب کیا کہ آپ کا ارشاد اور ہے اور عمل اور، تو اس معاملے کی تحقیق کے لیے اپنی طرف کامل متوجہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر ان کے اس فعل پر انکار فرمایا اور کہا، تمہیں کیا ہوا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یعنی تم بہت صاحب علم ہو، پھر کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جواب کو نقل کرتے ہیں، اور یہی جواب زیادہ مناسب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی کام پر تعجب کرتے تھے تو وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اسی عادت کے مطابق عمل کیا۔ اسی طرح بعض عرب دوسرے کی داڑھی کو چھوتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے زمانے میں مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگ شریف مکہ کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے تھے، اے حسن میں تم پر قربان، حالانکہ جب یہ لوگ مکہ کے شریف کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے اس وقت وہ اپنے ہاتھوں میں جوتے بھی پکڑے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن۔ حضرت سعد بن حشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں، مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔
قرآن کو خلق کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلق اس لیے کہا کہ قرآن پاک نے جتنے مکارم اخلاق کا تذکرہ کیا ہے وہ تمام آپ میں پائے جاتے تھے۔ اگر قرآن نے کہا بے شک اللہ تعالی عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رب تعالی کے اس حکم کے مطابق کائنات عالم میں نظر دوڑا کر دیکھیے، آپ جیسا کوئی عادل و محسن نظر نہیں آئے گا۔ اگر رب قدوس نے ارشاد فرمایا جو تمہیں مصیبت و تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، مالک الملک کے اس حکم پر عمل کرنے کی درخشاں مثال بھی آپ ہی نے قائم فرمائی۔ اگر خالق کائنات نے یہ کہا آپ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، تو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا عظیم منصب بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ ایسا عظیم مقام کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ غرض کے قرآن پاک کے ہر حکم کی جلوہ گری آپ میں ہے، اور قرآن نے جن چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا ان سے کامل اجتناب کیا، اس لیے آپ کا خلق قرآن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے آپ کے خلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک آپ عظیم خلق پر ہیں۔ جس چیز کو قرآن نے عظیم کہا ہے اس کی قدر انسان بیان کرے تو کیسے بیان کرے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو سننے کے بعد ثواب کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر پاک سبحان اللہ کے ذریعے لکھتے رہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، اگر آپ نے درود شریف یا سبحان اللہ لکھا، آپ کے لکھے درود اور سبحان اللہ کو جتنے لوگ جب بھی جہاں کہیں سے بھی پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔